السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قابل احترام حضرات و خواتین، ہفتے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کو معلوم کرنے کے لیے مسجد ہدا میں ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ حضرات و خواتین کی زندگی میں برکت دے۔ نماز عشاء کے بعد گھر کے کچھ کام کاج ہوتے ہیں، خواتین نے ان سب کو چھوڑ کر باہر کے کچھ کام ہوتے ہیں، نوجوان اور حضرات نے ان سب کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دربار میں جمع ہوتے ہیں اور بہترین مجلس میں اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، جہاں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جن لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے یہاں فرماتے ہیں، ایسے خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں اللہ نے ہم سب کو شامل کیا۔ اے اللہ، تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی شکر ہے، اور اس پر ہم آپ تمام حضرات و خواتین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی آفت و مصیبت سے اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، اور امن والی سکون والی زندگی اللہ آپ میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے، آمین۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل حسب معمول سوال آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں، اور یہ جو سوال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، دراصل اس کے 4 پہلو ہیں۔ گویا کہ اس سوال میں 4 باتیں ہوں گی، 4 باتوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ عورتوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، جو جواب جانتے ہیں، آپ کے پاس جو ورقہ، جو چٹھی رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر اگر پین بھی موجود ہو تو آپ اس میں جو ہے جواب لکھ کر دیں۔ اور جیسا کہ لاسٹ ویک ہم نے اعلان بھی کیا، ایسا لگ رہا تھا جواب کو پڑھنے سے شاید عورتیں ایک دوسرے کا تعاون کرتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر جواب دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو قبول فرمائے، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، لیکن یہ کمپٹیشن ہے، تو آپ کے پاس اگر نالج ہے تو آپ ضرور دیجئے گا، آپ انعام کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں، ہم امام صاحب سے درخواست کرتے ہیں، اگر حضرات کے لیے بھی اگر ورقے کا انتظام ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہے بہت سہولت ہوگی، تاکہ اس میں آپ جو ہے اپنے جوابات لکھ کر دے دیں۔ سوال یہ ہے، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے ابو لہب کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ سوال یہ ہے، ابو لہب کا اصلی نام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، ابو لہب کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، ابو لہب کو ام الفضل رضی اللہ عنہا لکڑی سے مارتی ہیں، اور کس غلام کو مارنے کی وجہ سے ام الفضل رضی اللہ عنہا نے ابو لہب کو مارا، اس غلام کا نام۔ اور چوتھا اور آخری سوال کہ جس بیماری میں بہت بھیانک طریقے سے ابو لہب کی وفات ہوتی ہے، اس بیماری کا نام کیا ہے؟ اور میں نے مثال دی، جیسے قریب میں اللہ حفاظت فرمائے، کورونا
جیسی بیماری آئی تھی ویسے ہی ابو لہب کو ایک بیماری لگی تھی جس سے لوگ قریب ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس کی لاش کو تقریباً لوگوں نے یوں ہی نظر انداز کر دیا. 3 دن تک ابو لہب کی لاش یوں ہی زمین پہ پڑی رہی. بعد میں اس کے بچوں نے دور سے پانی بہایا اور پتھر ڈال کر اس کو ایک گڑھے میں گرا دیا. یہ واقعہ جو ہے پیش آتا ہے. اللہ نے یہی عبرتناک انجام دنیا میں اس ابو لہب کا بتایا جس نے دعوت کے خلاف سب سے پہلے اپنی آواز کو بلند کیا. یہ 4 باتیں: ابو لہب کا نام، ابو لہب کی بیوی کا نام، اور ابو لہب نے جنگ بدر کے بعد کس غلام کو مارا، وہ صحابی رسول کون ہے، اور چوتھا سوال کس بیماری میں ابو لہب کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جوابات لکھ کر جو ہے دیجئے، انشاءاللہ درس کے آخر میں آپ جو ہے یہاں پہنچا دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. ہاں، انعامات کے حوالے سے ایک اہم بات، خواتین بھی غور سے سنیے، عورتیں بھی غور سے سنیں. انعام انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے ہم دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایک ماشاءاللہ جو ہے احساس رہے کہ جو ہے آئندہ جو ہے انعام پانے والے کون ہوں گے، تاکہ یہاں پر کتاب میں نام لکھنے میں تھوڑا وقت بھی جو ہے اس میں چلا جاتا ہے. اس لیے آپ جو ہے اپنی چھٹیاں یہاں جمع کر دیجئے. صحیح جوابات جو ہوں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم صحیح جواب دینے والی خواتین اور صحیح جواب دینے والے حضرات کو انعام سے جو ہے نوازیں گے. بارک اللہ فیکم. چلیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا، امام صاحب حفظہ اللہ نے اعلان کیا کہ میلاد النبی کے حوالے سے اس کلاس میں کچھ گفتگو ہوگی. انشاءاللہ ضرور ہوگی. وہ بالکل کلاس کے بالکل آخری لمحات میں ہم چاہتے ہیں کہ کلاس کا یہ سلسلہ تھوڑا بہت ہم آپ کے سلسلے میں جو ہے رکھیں اور آگے بڑھائیں اس کو. آخر میں جو ہم نے کہا تھا لاسٹ کلاس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، اللہ کا کرم تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی. الحمدللہ بہت سارے مسلمان مشرکین مکہ کو نظر آنے لگے، خاص کر ایسے مسلمان جو شروع کے 3 سال اپنے اسلام کو بالکل لوگوں سے چھپا کے رکھا کرتے تھے. ایسے لوگوں نے بھی اپنے اسلام کو ظاہر کیا. تو نتیجے میں مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور مٹانے کی انہوں نے سازش کی اور بہت ساری کوششیں کی. تو ہم نے اس سے پہلے 3 ان کی سازشوں کا ذکر کیا. پہلی سازش انہوں نے کیا کی؟ اللہ کے نبی کو دعوت دین سے روکنے کے لیے ابو طالب سے شکایت کی. دوسری جو سازش کی کہ ابو طالب سے شکایت کرنے کے باوجود کچھ فرق نہ آیا. اللہ کے نبی اپنے دعوتی مشن میں آپ لگے رہے اور لوگوں کی ایک تعداد اسلام میں داخل ہوتی گئی. آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. تو اس کے بعد ہوا یہ، دوسری جو سازش انہوں نے کی کہ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو اگر دعوت دین سے ابو طالب نے نہ روکا تو ابو طالب کو بھی ہم ختم کر دیں گے اور اللہ کے نبی کو بھی ہم ختم کر دیں گے. یعنی ہم تم دونوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کھلم کھلا مشرکین مکہ نے حضرت ابو طالب کی خدمت میں رکھا. یہ دوسری سازش تھی. دھمکی دی، پہلے شکایت کی، اس کے بعد دھمکی دی. اور تیسری سازش غور سے سنیے، دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے جو تیسری سازش کی، جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے اللہ کے نبی پر. جیسے کبھی اللہ کے نبی کو شاعر کہا، کبھی اللہ کے نبی کو پاگل کہا، کبھی اللہ کے نبی کو جادوگر کہا، کبھی اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، کبھی اللہ کے نبی کو کاہن کہا. کاہن کے معنی غیب کی باتیں بتانے والا، کاہن کبھی اللہ کے نبی کو کہا. تو مختلف باتیں انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف مکے کی گلیوں میں اور لوگوں میں انہوں نے پھیلا کے رکھی تھی. قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ جس پر اس قرآن کو اتارا جا رہا ہے. غور سے سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں،
جس پر اس قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہیں۔ اور اللہ نے اس کا ریپلائی کیا، جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے اللہ کے نبی، آپ کے رب کی نعمت ہے آپ پر، آپ کے رب کا فضل ہے آپ پر، آپ کے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ اور مزید جانتے ہیں ان ظالموں نے کیا کہا؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان ظالموں نے کہا، مشرکوں نے کہا اللہ کے نبی کے متعلق، اس نبی پہ تو جادو کیا گیا ہے، اس نبی پہ تو جادو کیا گیا ہے۔ اور ایک مقام پہ انہوں نے کہا وقالوا هذا ساحر کذاب، ان مشرکین نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ولید بن مغیرہ، آپ کے ذہن میں نام یاد ہوگا، میں نے کہا تھا اس نے اس موقع پہ کیا کیا۔ ولید بن مغیرہ نے مکے کے اہم لوگوں کو جمع کیا، جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کو یہ ولید بن مغیرہ نے جمع کیا۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا اور دیگر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ حج کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے، حج کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے، ہم سب ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس محمد کو کوئی شاعر کہے گا، کوئی مجنون کہے گا، کوئی جھوٹا کہے گا تو لوگوں میں ہماری باتوں کا وزن نہیں ہوگا۔ لوگ اگر ہمیں بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، اگر لوگ ہم پر بھروسہ کریں تو اس کے لیے ہمیں ایک بات پر جڑنا ہوگا، ایک بات پر جمع ہونا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ولید بن مغیرہ سے آپ تو بڑے عقل مند ہیں، اور واقعی ولید بن مغیرہ معاشرے کا بڑا با اثر و رسوخ انسان تھا، مکے کے لوگ قریش سب اسے دل سے احترام کرتے تھے ولید بن مغیرہ کو، اور اسلام کا جانی دشمن۔ اور دیکھیے اللہ کی کرم فرمائی، اس جانی دشمن کے گھر میں اللہ نے ولید کو پیدا کیا رضی اللہ عنہ، باپ کا نام بھی ولید اور بیٹے کا نام بھی ولید، ولید بن ولید۔ اور یہ ولید کون ہے؟ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کے جانی دشمن ولید بن مغیرہ کے گھر میں اللہ ایک ایسے شخص کو پیدا کرتے ہیں جو ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی نے چھپ چھپ کر دعوت دی، اس موقع پر اسلام قبول کرنے والے یہ ولید رضی اللہ عنہ ہیں، بیٹے مسلمان اور باپ کافر۔ ولید بن مغیرہ سے ان مشرکین نے، سرداران مکہ نے کہا اے ولید تم ہی سوچ کے بتاؤ، تم ہی سوچ کے بتاؤ کہ کیا کہنا چاہیے لوگوں کے سامنے، ایک بات پہ ہم جم جاتے ہیں۔ سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیے، سورہ مدثر تو آپ کو یہ سورت ذہن میں رہے گی، کون سی سورت ہے یہ؟ بولو بیٹا، سورہ مدثر کون سی سورت ہے؟ ہماری سیرت کی کلاس میں حاضر ہونے والے ضرور بتانا۔ بارک اللہ فیک، احسنت یا اخی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی عدنان، تو اگلی بار انشاءاللہ ان کو انعام میں شامل کر لیں گے۔ بارک اللہ فیک، احسنت۔ دوسری مرتبہ وہی جو نازل ہوئی اللہ کے نبی پر، یہ سورہ مدثر کی آیات کریمہ ہیں، اور وہ سورہ مدثر پڑھ کے دیکھیے آپ، بعد والی آیات میں اللہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں چند آیتوں میں یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے، ابھی جو میں واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سوچ کے بتائیے، اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ جب ولید بن مغیرہ پیدا ہوا اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور اہل علم نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے ولید بن مغیرہ کی جب پیدائش ہوتی ہے کئی مہینوں کے بعد اپنے باپ مغیرہ کو وہ پہچانتے ہیں۔ لوگوں میں جو ہے یعنی باپ کون تھا اسی میں اختلاف ہوا، تو ایسا بندہ تھا یہ، جب پیدا ہوا تو تنہا، باپ کا سایہ بھی نہیں، باپ کو لوگوں نے کئی مہینوں کے بعد پہچانا کہ مغیرہ ہی اس کا باپ کہہ کر، ایسا بندہ یہ ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں اے نبی آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ یہ تنہا کسے پیدا کیا اللہ نے؟ یہ ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، میں نے اسے اولاد سے نوازا، مال سے نوازا،
اور ہر قسم کی سہولت میں نے اس کو عطا کی، اور حاضر باش جب بھی اسے ضرورت پڑتی اس کے مطیع و فرما بردار بچے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ سب کچھ اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم یطمع ونزید، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اور اضافہ ہو جائے۔ اہل علم نے لکھا کہ مکے کے مالدار لوگوں میں ولید بن مغیرہ کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ مکے کے کئی راستوں میں اس کے کئی باغات تھے، اس کے کئی محلات تھے، اتنا مالدار شخص تھا۔ اللہ نے کہا وما حدت له تمہیدا، ہر قسم کی سہولت ہم نے ولید بن مغیرہ کو فراہم کیا۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، اللہ فرماتے ہیں وہ ولید بن مغیرہ ہماری آیتوں کا مخالف تھا، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا تھا۔ اور اللہ اس کا انجام بتاتے ہیں ولید بن مغیرہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کنارے جہنم سے حفاظت فرمائے۔ سأرہقہ صعودا، یہ بات آپ سنیے، جہنم میں ایک پہاڑ ہے دوستو، اس پہاڑ کا نام سعود ہوگا، اور وہ پورا پہاڑ آگ سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا، جہنم میں ولید بن مغیرہ کو اس سعود نامی پہاڑ پہ چڑھاؤں گا۔ صاد سے لکھنا سعود، بعض لوگوں کا نام سین سے سعود رہتا، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے یہ۔ سعود کے معنی خوش قسمت انسان، نیک نیک بخت انسان، جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے نا اسے بولتے سعید، سعود بولتے اسے، یہ سین سے۔ اب جو میں بول رہا ہوں آیت میں کیا ہے، صاد سے سعود، یہ جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پہاڑ پہ میں چڑھاؤں گا، سأرہقہ صعودا۔ اس کے بعد انہ فکر وقدر، اللہ یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس نے بہت سوچا، اندازہ لگایا اللہ کے نبی کو کیا کہنا چاہیے، شاعر کہنا چاہیے، مجنون کہنا چاہیے، کاذب کہنا چاہیے، جادوگر کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، غور کیا۔ انہ فکر وقدر فقتل، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، فقتل کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل، پھر اللہ کی لعنت ہو، کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، پھر دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اپنا جو منہ بنایا، تیوری چڑھائی، اپنا چہرہ بگاڑا، ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، پیٹ پھیر کے جانے لگا، تکبر کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس ولید بن مغیرہ نے کہا ارے یہ تو جادو ہے، یہ جادوگر ہیں، قرآن مجید جادو ہے اور اللہ کے نبی محمد جادوگر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ہیں جادو کے ذریعے خاندان کو جدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ولید بن مغیرہ نے دیکھا جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لے، اس کے بعد سبحان اللہ اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اسی لیے اس نے کیا کہا، یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادوگر ہیں۔ ان ھذا الا سحر یؤثر سأصلیہ سقر، جہنم میں دو انجام ہوگا، جہنم میں ولید بن مغیرہ کا دو انجام ہوگا۔ پہلا برا انجام کیا ہوگا، سعود نامی پہاڑ پہ اللہ چڑھائیں گے، اور دوسرا بھیانک انجام کیا ہوگا، سقر ایک جہنم میں گڑھے کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے، اس سقر نامی وادی میں اللہ اسے داخل کریں گے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو دوستو یہ ولید بن مغیرہ نے کیا کہا، جادوگر کہا اللہ کے نبی کو۔ اس کے بعد ہوا کیا وہ انشاءاللہ جو ہے اگلی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو تین سازش ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ، ابو طالب سے شکایت، ابو طالب کو دھمکی دینا، اور جھوٹے الزامات لگانا۔ اور گویا کہ حج شروع ہونے سے پہلے یہ لوگ کس بات پر متفق ہو گئے، اللہ کے نبی کو کیا کہنا چاہیے، جادوگر کہنا چاہیے، اور اس قرآن مجید کو کیا کہنا چاہیے، یہ جادو کی کتاب ہے، اس پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب لوگ حج کے لیے آئے تو ان لوگوں کا کیا سلوک رہا، ان